بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، پاکستان کی سرزمین پوری دنیا کی طرح کرونا وائرس کی مرض میں گرفتار ہے اور آئے دن اس کے اندر مریضوں کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں دوست احباب نے رابطے کیے، فون کیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کو ہم عذاب الہی کہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہوں۔ کن حالات میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خوف، میں خوف کے ذریعے ان کی آزمائش کرتا ہوں۔ کرونا در حقیقت اس کا ایک خوف ہے، اس کا ایک ڈر ہے، اور اللہ کہتا ہے میں خوف طاری کروں گا، خوف بھیجوں گا۔ اور کس چیز کا خوف؟ ایک تو بیماری کا خوف ہوگا ہی ہوگا کہ بیماری آ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ معاملے ہو جائیں گے، میرا کیا بنے گا۔ اس خوف میں اضافہ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ والجوع، اس خوف میں بھوک کا خوف بھی ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں ان صورتحال کو اگر ہم قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جہاں بیماری کا خوف ہے وہاں پر ہی بھوک کا خوف بھی طاری ہے۔ بے روزگاری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مزدور طبقہ پستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو بیماری کا خوف نہیں ہے تو ان کو یہ خوف ہے میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے چولہے کا کیا بنے گا، میرے حالات کیسے ہو جائیں گے معاشی، ان کو وہ خوف میں لیا جائے۔ تیسری سمت رب نے بیان کی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان ہو جائے گا، وہ بھی خوف ہوگا۔ اب مال جو صاحب استطاعت ہے، طاقتور ہے، اس کو ڈر ہے کہ میرا مال تو رک چکا ہے، اب میرا مال تو بڑھ نہیں رہا، اب میں کیا کروں، اس کا حل کیا ہے۔ اور جس کے پاس نہیں موقع تھا میرے پاس آ نہیں رہا، یعنی جیسے اس کو بیماری کا خوف، بھوک کا خوف، اسی طرح مال کا بھی خوف ہے۔ اب یہ مال میں کیسے کروں، باہر سے مال نہیں آ سکتا، میری چیز سیل نہیں ہو سکتی، میرا پیسہ باؤنڈ ہو گیا، یہ ساری چیز اس کے سامنے ہے۔ پھر ساتھ ہی قرآن نے ایک چیز اور بھی بیان کر دی، والثمرات، پھلوں کا خوف، یعنی فصل ہوگی نہیں، اگر فصل ہوگی تو پہنچے گی نہیں، اس میں رکاوٹ آ جائے گی، اگر پہنچے گی تو میری خریدار سے استطاعت سے باہر ہو جائے گی، اس میں معاملات آ جائیں گے، یعنی یہ بھی خوف موجود ہے۔ یعنی اس بیماری کے تحت آیا فصل کی صورتحال کا کیا بنے گا، ہم جمع نہیں ہو سکیں گے، اگر وہ فصل نکل بھی آتی ہے تو میں لے کر کیسے آؤں گا، میرے ذرائع معاش تو ختم ہو چکے۔ یہ ساری چیزیں رب نے کہا میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، آزمائش طرح طرح کی بھیجوں گا، یعنی ان کو بیماری کا خوف بھی دوں گا، ان کو صحت کا خوف بھی دوں گا، بھوک کا خوف بھی دوں گا، مال کا خوف بھی دوں گا، پھلوں کا خوف بھی دوں گا، اور سب کچھ کر کے کیا کروں گا، وبشر الصابرین۔ یہ ساری چیزیں آ جائیں تو ان کے آنے کے بعد اگر وہ یہ کریں کہ صبر کر لیں تو ان کو بشارت بھی دے دوں گا۔ اور بشارت کیا ہوگی؟ بشارت ہوگی الذی اذا اصابتہم مصیبہ، جو مصیبت، جو آزمائش میں نے بھیجی نا بھوک کی، جو ان کے لیے مال کے نقصان کے ڈر کی، خوف کی بھیجی، اب وہ جو مصیبت ان کو نظر آئی، اگر وہ سے ڈوب گئے اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں مالک یہ تیری طرف سے تو تھا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک ہم بھی تو تیری طرف سے، تیری طرف پلٹ جانا، یہ تیری طرف سے تھا، ہم اس میں وویلا نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے۔ اس صورت کو دیکھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ آزمائش ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہوتی آزمائش ہے، لیکن انسان یہ بھی کہہ دیتا کہ جی ہے تو آزمائش، لیکن جناب اس کو عام روٹین میں جزئی جملے میں عذاب بول دیا جاتا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ عذاب کی سمتیں اور ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی ویسے جزوی طور پہ عذاب بولے تب بھی ہم اس کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تمہارا خود کیا ہوا ہے،
یعنی یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، ہمارے کیوں ہیں، اس کی وجہ سے معاملات آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیٹیگری عذاب جس کو قرآن نے سابقہ قوموں کے لیے بیان کیا اور جو علامات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آ رہی۔ عذاب کی کیٹیگری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ملتا تھا نا کہ چہرے مسخ بھی ہوں گے، یہ معاملات نہیں۔ اب وہ عذاب ہے، لیکن یہ آزمائش کی صورت، اگر کوئی ویسے جزوی اس کو عذاب بولے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جائے گا، ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کر لے، صبر کرے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، تاکہ اللہ پاک اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ اور جہاں تک جو صورتحال پھیلی ہوئی ہے خوف کی، اس خوف کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ بس خوف کے مارے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کی صورت میں بیان ملتا ہے ہمیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو ساری قومیں تباہ ہوئی، اس قوم نے کیا کیا؟ آزمائش کی صورت عذاب اس کو کیا کیا؟ انہوں نے ایک ہی کام کیا، وہ سجدوں میں پڑ گئے، وہ سجدوں میں پڑ گئے۔ اللہ نے حکم دے اس کو اٹھا لو، ترک کر دیا، آزمائش عذاب نہیں آیا، کیوں کہ وہ سجدوں میں پڑ گئے۔ آج قوم سجدوں میں پڑ جائے، اس سے نجات مل جائے گی۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جب خوف کے مارے گھروں میں بیٹھ جائے، چھپ جائے، بلکہ اس کا حل یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، مالک کو راضی کرے، اور جب وہ مالک ہوگا تب بھی اس سے نجات ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔